بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور نبی دو جہاں سرور کون و مکان علیہ التحیۃ و ثنا کے لطف و عنایت سے مختصر المعانی کے 16ویں سبق میں ہم حاضر ہیں۔ گزشتہ سبق میں وَنَوَّرَ قُلُوبَنَا بِلَوَامِعِ التِّبْیَانِ مِن مَطَالِعِ الْمَثَانِی پر فقیر نے معروضات پیش کی تھی۔ ایک نقطہ اس ضمن میں متروک ہو گیا تھا، آج کے اس لیسن میں اسی نقطہ کے حوالہ سے اپنی معروضات پیش کروں گا، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ روشنی کے لیے دو کلمات استعمال ہوتے ہیں، ایک کلمہ نور ہے اور ایک کلمہ دیا ہے۔ نور کا معنی بھی روشنی ہے، اور دیا جس کو ہم اردو میں ضیاء کہہ دیتے ہیں، اس کا معنی بھی روشنی ہے۔ علامہ تفتازانی علیہ الرحمہ نے نورا قلوبنا فرمایا ہے، اضاء قلوبنا نہیں فرمایا۔ اس طرح آپ نے نور کو دیا پر ترجیح دی ہے۔ سوال یہ ہے کہ وجہ ترجیح کیا ہے؟ وجہ ترجیح یہ ہے کہ نور اصل ہے اور دیا اس کی فرع ہے، لہذا اصل کے اس بات سے فرع کا اس بات ہو جاتا ہے، جبکہ فرع کے اس بات سے اصل کا اس بات ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ دعویٰ کہ نور اصل ہے اور دیا اس کی فرع ہے، اس دعویٰ پر دلیل عربوں کا استعمال ہے۔ عرب لوگ اپنی نثر میں اور اپنی نظم میں دیا کو نور کی طرف مضاف کرتے ہیں، نور کو دیا کی طرف مضاف نہیں کرتے، اور یہ قاعدہ ہے کہ فرع اصل کی طرف مضاف ہوتی ہے، اصل فرع کی طرف مضاف نہیں ہوتی۔ ورقہ بن نوفل نے یہ کلمات کہے تھے کہ وَيَظْهَرُ فِي الْبِلَادِ ضِيَاءُ نُورٍ، اور ظاہر ہو جائے گا شہروں میں ضیاء نورن، تو دیا مضاف ہے اور نور مضاف الیہ ہے، دیا کو نور کی طرف مضاف کیا گیا ہے۔ اسی طرح سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف میں ایک خوبصورت قصیدہ فرمایا ہے، اور اس قصیدہ کا ایک شعر ہے وَأَنْتَ لَمَّا ظَهَرْتَ اشرقت الارض وضاءت بنورك الافق، وانت لما ظهرت اشرقت الارض وضاءت بنورك الافق، آپ جب ظاہر ہوئے تو زمین جگمگا اٹھی اور روشن ہو گئے آپ کے نور سے افق۔ تو یہاں بھی نور کو اصل مانا گیا ہے اور دیا کو اس کی فرع مانا گیا ہے۔ تیسری شہادت اس پر قرآن حکیم فرقان مجید کی ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ فَلَمَّا أَضَاءَ لَهُم مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، کہ جب ان کا ارد گرد روشن ہو جاتا ہے، یا وہ آگ ان کے ارد گرد کو روشن کر دیتی ہے تو وہ چلتے ہیں، اور جب تاریکی ہوتی ہے تو ٹھہر جاتے ہیں۔ تو ان کے لیے روشنی کا دیا کا اس بات کیا، اور بعد میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا فَذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، دیا کا ثبوت ہے اور نور کی نفی ہے، اور اصل کی نفی سے فرع کی نفی ہو جاتی ہے، تو جب نور کی نفی ہو گئی تو اس سے فرع کی بھی نفی ہو گئی۔ چوتھی دلیل اس پر یہ ہے کہ پروردگار عالم نے
تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو نور قرار دیا ہے۔ ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ بے شک تشریف لے آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک عظیم الشان نور اور روشن کتاب۔ نور کے محتملات میں سے ایک محتمل یہ ہے کہ نور سے مراد نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو یا کتاب کو نور قرار دیا ہے، جبکہ شریعت موسوی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ ضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور بے شک ہم نے دیا موسیٰ اور ہارون کو فرقان، روشنی اور نصیحت متقین کے لیے۔ تو تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو نور قرار دیا، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو دیا قرار دیا۔ اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت اصل ہے، اور باقی انبیاء علیہ السلام کی شریعتیں اسی اصل سے مستنیر ہیں اور اسی اصل کی فرع ہے۔ تو اس بنیاد پر مصنف علیہ الرحمہ نے ادا قلوبنا کی بجائے نورا قلوبنا ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ پروردگار عالم تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں متصل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ آپ اس کائنات کی اصل ہیں اور باقی اس کائنات کی فرع ہے، اور فرع کو جو کچھ بھی ملتا ہے وہ اصل سے ہی ملتا ہے۔ امام شرف الدین بوصیری علیہ الرحمہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے وَكُلُّ آیٍ أَتَى الرُّسُلَ الْكِرَامَ بِهَا فَإِنَّمَا اتصلت من نورہ بِهِمْ، کہ عام انسانوں کی بات تو کجا، عام مخلوق کی بات تو کجا، مخلوق میں اور پھر انسانوں میں سب سے افضل ترین لوگ انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، اور انبیاء کو بھی جو شرف اور عزت ملتی ہے وہ آپ کے نور سے ہی ملتی ہے۔ تو کائنات کی اصل، کائنات کی اساس، کائنات کی بنیاد تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اور آپ سے اتصال ہی اطمینان اور سکون اور امن کا باعث ہو سکتا ہے، کہ فرع جب تک اپنی اصل سے جدا رہتی ہے وہ مضطرب اور ملتہب رہتی ہے، بے چین اور بے قرار رہتی ہے، اور جب فرع اپنی اصل سے متصل ہو جاتی ہے تو اسے چین اور قرار نصیب ہو جاتا ہے۔ معاشرہ کے اندر ہر سطح پر، یعنی ایک فرد سے لے کر ایک گھر تک، ایک گھر سے لے کر ایک خاندان تک، ایک خاندان سے لے کر ایک معاشرہ تک، اور یہ معاشرہ پھر کسی سطح کا ہو، اس کے اندر بے چینی، اس کے اندر اضطراب، اس کے اندر التہاب کے اندر لمحہ بلمحہ اضافہ ہو رہا ہے، اور اس اضافے میں کمی کا باعث صرف نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اتصال ہے، اور اس بے چینی کی وجہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے افتراق اور آپ سے انفصال ہے۔ یہ بھٹکا ہوا آہو اگر پھر سوئے حرم چلا جائے، یہ بچھڑا ہوا امتی پھر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصل ہو جائے تو ہر طرح کا چین نصیب ہوگا، ہر طرح کا قرار نصیب ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حصر کے طور پر، حصر کے طریق پر قرآن حکیم فرقان مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بہت زیادہ تنبیہات ہیں اس آیہ کریمہ کے اندر، الا فرمایا ہے جس سے خبردار کیا ہے، پھر جار مجرور کو پہلے لایا گیا ہے، اور پھر تطمئن فعل مضارع لایا گیا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اس امر میں کوئی شک نہیں ہے
کہ بے قراروں کو قرار صرف اور صرف دہلیز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل سکتا ہے۔ بے چینوں کو چین کی دولت نصیب صرف آستانہ مصطفیٰ علیہ الطیب و ثنا سے میسر آ سکتی ہے۔ اس امت کے اضطراب اور التہاب کی وجہ واحد تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دہلیز قدس سے دوری ہے، افتراق ہے اور انفصال ہے۔ اگر یہ اتصال میں بدل جائے، اگر یہ وصل میں بدل جائے، اگر یہ فراق ملاقات میں بدل جائے تو ہر چین نصیب ہو جائے اور ہر قرار نصیب ہو جائے۔ نور کے اصل ہونے کی ایک اور شہادت بھی ہے، اور وہ شہادت یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے لیے بھی لفظ نور کو استعمال فرمایا ہے، اگرچہ محققین کے مطابق اللہ رب العزت پر نور کا استعمال یہ اطلاق حقیقی نہیں ہے، بلکہ نور یہاں سے منور کے معنی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو منور کرنے والا ہے۔ خود تو منور ہے مگر دنیا کو منور کرنے والا ہے۔ مگر ظاہر کلمات جو ہیں اللہ رب العزت نے نور کی اپنی جانب نسبت کی ہے، تو یہی وجہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمٰ نے بھی وَنَوَّرَ قُلُوبَنَا کہا ہے، وَأَضَاءَ قُلُوبَنَا نہیں کہا، اس لیے کہ اصل کا بیان کرنا فرع کے بیان سے بہرحال اولا اور بہتر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم، فرقان مجید اور احادیث طیبہ کے سمجھنے کے لیے مختصر المعانی کے ان اسباق کو ممد اور معاون فرمائے، اور ان لمحات کو اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔